السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غم کے ماروں کا حاجت روا کون ہے؟ غم کے ماروں کا حاجت روا کون ہے؟ تو احد تجھ سا کوئی خدا کون ہے؟ باعث پیروی الرضا کون ہے؟ تیرے بندوں کو تیرے سوا کون ہے؟ غم کے ماروں کا۔ اور ہمارے مولانا رفیع صاحب، مولانا شکور صاحب اور ہمارے خدیم پیش امام صاحب پولیس لائن مسجد کے حضرات شریف حافظ صاحب اور تمام والد کرام اور علماء کرام سے آج میری اس ملاقات کو زندگی کے الگ شعبے میں جاتے ہوئی ہو رہی ہے۔ آپ تو کچھ دن پہلے ہم لوگ کبرا شادی خانے کے اندر بھی علماء کرام کے ساتھ جڑ ہوئی تھی ہماری، الحمدللہ وہ تو ایک سیاسی طور سے بنی ہوئی ایک میٹنگ تھی وہ، تو اس وقت ہم اس لیے سب تین مائنارٹیز کے لیڈرز اور منسٹرز یہ تمام لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھک ہونا ہوئی، لیکن آج کی جو یہ خصوصی ملاقات آج کی جمع ہوئی ہے، یہ صرف میرے علماء کرام سے تو میرا دل بالکل جڑا ہوا ہے، میرے دل کو الگ نہیں کر سکتا میں۔ یہ محبتاً آپ سے میری جڑی ہوئی جو قریبی ہے، اس قریبی میرے کو پھر سے دوبارہ آپ سب سے گزارش کرنے کے لیے الگ سے میرا بلانا ہوا ہے۔ اور پہلے سب سے افضل چیز، پہلی چیز یہ ہونا ہے آپ لوگوں کی دعائیں ہونا ہے میرے لیے، اور خیر کے معاملے اللہ ہمارے اوپر رضا کرے، اس کے لیے میں دعا مانگتا ہوں۔ کیونکہ دیکھیے میری جو زندگی شروع ہوئی، سیدھی سادی زندگی شروع کیا ہوں، اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے آئیے مولانا امجد حافظ صاحب یاد رہیے، میری زندگی شروع کرنے کا مقصد میں صرف میں علم کے میدان میں خدمت کرنے کے حساب سے میں 1980 میں چھوٹا سا ایک ادارہ نیشنل جونیئر کالج کے نام سے میں شروع کیا، اسی میں خدمت دیتے گیا، اللہ اسی میں برکت بہت دیتے گئے، تو جونیئر کالج سے اس کو ڈگری کالج بنا لیا، ڈگری کے بعد پی جی بنا لیا، اس کے بعد ڈی ایڈ کے کالج بھی آ گئے۔ الحمدللہ اس منظر اس مقام میں نندیال شہر کے اندر میں ایسی بھی صورت کو دیکھا ہوں، تو ہمارے مسلمانوں کے بچے کبھی کوئی باہر تک نہیں نکلتے تھے، علم کے لیے نہیں آتے تھے، جتنے بھی بچے رہتے تھے وہ تمام اپنے اپنے کام کرنے کے واسطے کوئی کچھ نہ کچھ، کوئی گوڑے کا کام کر لیا، کوئی کارپینٹر کام کر لیا، کوئی میکینک بن گیا، کوئی اپنا ہنر سیکھ لیا، کچھ نہ کچھ اپنی زندگی گزار لیا، اس طریقے سے زیادہ جاتے تھے۔ اگر سے کالج کے اندر ڈھونڈ کے بھی نکالیں گے تو ہمارے مسلمان بچے 10% بھی نہیں نکلتے تھے، بڑی مشکل کے ساتھ، نام تھا مائنارٹی، 90% اس میں سے بھرنا پڑتا تھا، 10% ہمارے بچے تھے، تو اس کے اوپر تو ایسی کڑی محنت کرنا پڑا، کئی سال تک خدمت کرے، پھرتے گئے، لوگوں میں جوش منگاتے گئے، ترقی کرنے گئے، یہاں تک اول بچوں کو پڑھانے کے بارے میں بھی میں توجہ دیتے ہوئے ان لوگوں کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے لے کے گیا، تو اس کا نتیجہ ہمیں معلوم ہو گیا۔ آج کے دن اگر سے آپ دیکھیں گے تو نیشنل کالج کے اندر تو ہمارے بچے جتنے پڑھ رہے ہیں 60% سے زیادہ ہے، 70 تک ہی، 70% ہمارے بچے ہی مسلمان بچے ہی۔ ایک پکی مائنارٹیز کی کالج بن رہی ہے، اس کالج کے اندر 5000 بچے پڑھ رہے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 70 سے شروع کیا میں 5000 پہ پہنچ گئے ہم لوگ۔ تو 35 سال کی خدمت ہماری اس میں علمی میدان میں لگی ہے۔ تو ویسے بھی تو اب تو معلوم ہے آپ کو بولنے کا قابل کا تو نہیں ہوں میں، آپ قرآن سینے میں رکھے سے لوگ ہیں، آپ تمام سینے میں قرآن ہے، قرآن کے اندر ہر چیز دین کی بات جڑی ہوئی ہے، اللہ کے نبی بتائے راستہ ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی کو بتائے، نبی ہمیں بتا کے گئے، امتی کو بتا کے گئے، تو اس وجہ سے اس میں کنیکشن تو پورا ہمارا بالکل جڑا ہوا ہے ہمارا۔ تو اس وجہ سے میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، جو علم پہلے انگریزی یہ دنیائی علم پڑھنا ہی گناہ بول کے سمجھتے تھے بہت سارے لوگ، اگر سے پڑھنا ہے تو دینی علم پڑھ لینا بول کے سمجھتے، آہستہ آہستہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی دنیا میں جینا بھی ہے، صحیح طریقے سے جینا ہے، ہمارے حق اور حقوق کو جانتے ہوئے جانا ہے، بولے تو ہمارے بچے بھی کچھ کمائی والے ہونا ہے، چاروں کے برابر ہمارا بھی سوشل اسٹیٹس ہونا ہے۔
تو ہم دین کو رکھتے ہوئے، دین برقرار رکھتے ہوئے، دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی چیز میں پانا ضروری ہے۔ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی علم لینا کوئی غلطی نہیں ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے ہمیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں ہمارا یہ خیال ہو گیا، ہمارا دل میں یہ آ گئی ابھی بات، وہ کام تو کرتے دنیا ہی کام چلتا ہے، دنیا میں تو آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تو بالکل دین سے بھی جڑا ہوا ہوں، دین سے بالکل الگ ہونا پسند نہیں۔ سارا رمضان میں آپ بھروسہ کریں گے نہیں کریں، اس مسجد کے اندر بول رہا ہوں میں، سارا رمضان میں لوگ دعا کریں اللہ نیک ہدایت دے، صحیح راستہ بتا۔ میرے کو انسان بہت بھٹکانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ دنیا میں تو ضرورت ہے، دنیا ایک نہ ایک دن پانی ہونے والی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ تیرے راستے تیرے گھر بلا لے، تیرے طرف میرے کو بیٹھا لے بول کے دعا کرا ہوں، لیکن ایک چیز کی دعا کرا ہوں، میرے کو صحیح راستہ بتا، صحیح راستہ بتا اللہ بول کے دعا کرا ہوں۔ پتا نہیں اللہ کو کس وقت کی دعا کس سے سمجھ منظور ہوئی ہے، اللہ کس طریقے سے حکم کرے۔ گزارش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں پہلی بار، تاکہ ہمارے بلاوے پہ آپ آئے ہیں، یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، جڑے ہیں۔ خاص کر کے اس جگہ میں ایک چھوٹی سی چیز آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں، وہ ایک چیز ہے میری ترقی کے لیے اور ہمارے قوم کے لیے، میں دل کھول کے کام کرنے کے لیے، رات دن میری محنت ہونے کے لیے میرے حق میں دعا کیجیے، سب مل کے اجتماعی طور پر دعا کیجیے۔ آپ کی دعا کا وزن بہت بڑا رہتا ہے، آپ کی دعا میں، آپ کی دعا کے ساتھ ہم آگے جانے پاس سامنے جانے کا ارادہ کرے ہوں۔ نذیر بھائی آگے آئیے، مولانا مصطفیٰ صاحب ہے، مولانا مصطفیٰ صاحب آئیے۔ میں معافی چاہتا ہوں مولانا، ہمیں دیکھ لیا نہیں، بولے عام میں معافی چاہتا ہوں آپ کی، آئیے، میرے نظر میں نہیں آیا، میں دیکھ لے سکا نہیں، ابھی کوئی تو ہے کیا؟ دیکھو نہیں، وہ ہمارے آدمی گھر کے آدمی ہے، وہ بیٹھے رہے بھائی۔ اب صرف میں دعا کے لیے بلا لیا ہوں، دعا کرو میرے حق میں۔ ویسے بھی تو ہم لوگ جو بھی کام کرنا سمجھے ہیں، الگ تو نہیں کریں گے، مل کے کام کریں گے، الیکشن کا کام پورا۔ اس کے بعد آدمی کو قریب ہوگا تو میں ہٹ جاتی کہ عادت ہوتی کہ نہیں، انشاءاللہ ڈٹ کے رہوں گا۔ جو بھی سوال آئے گا، آنے والے روزوں میں کچھ بھی رہے گا، آپ کے ساتھ چلنے کے واسطے میں ریڈی ہوں، آؤں گا ضرور، ہر مدے پہ بات کروں گا، آگے بڑھوں۔ تب تک میرے کو آڑا تھا، میرے کو پوسٹ میرا ایک آڑا تھا، پوسٹ میرے لیے آڑا نہیں ہے۔ جب میں ریزائن کر دیا تو میں آزاد بن گیا میں بھی، اب اس کے لیے تو میرے کو کوئی پریشانی نہیں۔ چلو پوسٹ میرے اور گورنمنٹ کا پوسٹ ہاتھ میں رکھ کچھ کرنا ہوگا کیا بھی نہیں ہے۔ میں یہ کاریہ کرتا کی حیثیت میں تمہارا نمائندے کی حیثیت میں بھی میں حکومت کو پوچھ سکتا ہوں، کیا آپ پوچھ نہیں سکتے؟ سوچو ایک بار، آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، پوچھنے کا طریقہ رہتا ہے، پوچھ سکتے ہیں، ہم بات کیا ہے جان کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں تمام سے آپ لوگوں کے سب کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے، دلی شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور میرے لیے اب جو بھی آگے آنے والی زندگی، یہ تو زندگی کا کوئی اسلام میں تو گارنٹی نہیں ہے، بول رہا ہوں، وہ بھی بول رہا ہوں اللہ، تو اللہ کے نبی بتائے ہیں تو سلام، ایک سلام کے بعد دوسرے سلام کا گارنٹی نہیں ہے، تو ابھی کیا فیوچر ہے، فیوچر کی بات ہم کرنا ہے، ویسا کو چھوڑنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی تو فیوچر ہی ہے، پاسٹ چیز ہے، پریزنٹ ہے، یہ تین چیز تو سماج میں چلتے ہی رہتے ہیں۔ کل کے دن تو آنا ہے، ضرور آئے گا، گزرا دن تو رہتا ہے، چلتا تو دن بھی رہتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے کو آگے کے روزہ کو اگر سے ہم بھی نہ رہے تو رہنے والوں کے لیے سہولت کی تو کم سے کم ہم لوگ جو رہنے والے ہیں تمام لوگوں کی، ہمارے خاص کر کے نندیال شہر کے اور کرنول ضلع کی حفاظت کر لینا ہے۔ آندھرا پردیش کے 13 ضلعوں کے اندر نمبر 1 ضلع ہے کرنول۔ الگ ہو جانے کے بعد میں یہاں سے بٹواڑا ہونے کے بعد میں جو بسپل ضلع کے اندر سے بٹواڑا ہونے کے بعد ہماری طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ جو 10 ضلع والے ہیں وہ مضبوط ہے، مسلمان بھائی، اسلام بہت گھٹ ہے اس جگہ میں، کیونکہ پہلے سے وہاں پہ مسلمانوں کا تعداد زیادہ ہے اور اسلام بالکل زندہ ہے اس جگہ میں، تہذیب تمیز وہاں سے آئی ہے، حیدرآباد سے آئی ہے وہ، تو اس وجہ سے ہماری یہ بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں ذمہ داری بھی لینا پڑتا ہے آگے چل کے ہم لوگ کسی بھی حالت میں ہماری زبان کو بچانے کے لیے کوشش کرنا، ہمارے تہذیب کو، تمیز کو، دین کو بچانے کے لیے، کیونکہ جاتے جاتے آپ گئے تو سریکاکولم پہنچے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سریکاکولم میں وجے نگر والوں کو آپ ٹچ کریں گے تو وہ اردو بولنا بھی نہیں آتا، بات کرنے نہیں آتا، نام مستان بولے، امام بولے، وہ صاحب یہ صاحب کو لکھے رہتے ہیں، آپ بولتے رہتے ہو کیا ہوتے صاحب میرے کو نہیں آتا، اردو نہیں آتا، تیلگو بولو صاحب،
जहां तक मैं बोलने के लिए शर्म आ रही, मेरे को 30 साल के पहले याद, मेरे आंखों से देखा हूँ, ये विशाखापट्टनम के सराउंडिंग एरिया में मेड़ीवाड़ा बोल के एक छोटा सा इलाका था, चौड़ावरम के तालुक में, उस जगह में हम लोग पहुंचे उस वक्त में 30 साल के पहले। तो यहाँ तक खसा मुसलमान है, गाँव बहुत बड़ा है, गोश्त काटने वाले को दवा क्या चीज मालूम नहीं है। सुबह ये सारा दिन अजीब सारा दिन मौतेले दिन बताया, फिर कैसा काटता है मैं बकरे बोल दो क्या भी नहीं, ऐसे पकाते दालती दवा खा लेते, सुबह चले जाते। तो जुबान करना तक उन लोगों को मालूम नहीं था, आज भी मुसलमान है। तो इस वजह से बहुत पीछा हिस्सा है, वो पिछड़ा हुआ हिस्सा है। तो हमारी ये भी जिम्मेदारी होती है, अब इधर से दिन को उधर लेके जाना है, आखिर तक हम लोग पहुंचाना है। क्योंकि नंबर में देखे तो पहला जिला उधर से पहला वो है, इधर से बंटवाड़े में से देखे तो बंटवाड़ा वो इलाके देखे तो कर्नूल पहला जिला इधर लगता है। तो ये भी हमारे कौम की जिम्मेदारी है। हम लोग इंशाअल्लाह जितना हो सके उतना हम आगे बढ़ के काम करने की कोशिश करेंगे। अब मैं वक्त की खिलत है तो ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, और तमाम भाइयों से मैं ये गुजारिश करता हूँ, हम सब मुसलमान इस बार मिलजुल के एक दिली के साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके किसी भेदभाव के बिना, किसी किस्म के दूसरे ख्यालात के बिना, भाई ये करे तो इम्तियाज साहब को नाम होता है कि, वो करे तो फारूक साहब को नाम होता है कि, ये करे तो नौमान साहब को नाम होता है कि, नहीं, किसी का नाम होने की जरूरत नहीं है। हम करते हैं, एक ही मुद्दा है हमारा, मुसलमान सब एक रहना, मुसलमान की जरूरत पूरी होना। अब फिलहाल जरूरत को पकड़ के हम काम करना है। तो इस वजह से मैं आपको अदबन गुजारिश करता हूँ, हम तमाम लोगों मिलके जो ये साइकिल का निशाना है, जो तेलुगु देशम का कैंडिडेट जो भी XYZ जो ठहरा हुआ है, जो ब्रह्मानंद रेड्डी, जो हमें उसको बच्चे को जानते भी नहीं, उसकी सूरत भी देखे नहीं, लेकिन पार्टी की सूरत तो हम देख चुके हैं, पार्टी के लीडर को तो हम देख चुके हैं, पार्टी के पॉलिसीज तो हमको मालूम है। तो इस वजह से ये पार्टी से बोल के वो पार्टी की सोखत जिताना सख्त जरूरत है बोल के आप लोगों को गुजारिश करता हूँ। अगर से दिल में कुछ भी बात पड़ी तभी अगर से उसको हटा दो, अल्लाह के वास्ते साफ कर दो। कुछ दिन के लिए देखिए, 10-15 दिन से ज्यादा नहीं है इलेक्शन, जिस पर 3 तारीख को है। और दूसरी बात भी, इसमें कोई साहब मजहब के तरीके से, मजहब वाले से कोई मामले ऐसे वैसे चलते रहते हैं, पैकेज या मठवाड़े गिटवाड़े, इस बार ऐसे कुछ भी नहीं है, सीधा साधा काम कर रहे हैं। हुकूमत पूरा कंप्लीट वार्ड लेवल, बूथ लेवल तक आदमियों को पहुंचाई है। वो आने वाले आदमी भी हमारे मकामी नहीं है, दूसरों को रख के काम कराने जा रहे हैं। हर एक जगह में वार्ड के जगह एक वार्ड वाला इंचार्ज, काउंसिलर या इंचार्ज रहता है, उसके ऊपर उसको सुपरवाइज करने के वास्ते एक MLA को रखे ही, MLA के ऊपर आके एक इंचार्ज है। इस तरीके से जा रहा है। और एक में वार्ड से 17वां, मैं नहीं आया था जब तक बंटवाड़ा हो गया, 1 से 17वां वार्ड तक का तो हमारे फारूक साहब और नौमान साहब के हवाले कर चुके हैं वो लोग जिम्मेदारी काम करने की। और बकिया अलग जगह में ये भी सुपर रेड्डी साहब को कुछ इलाका दिए हैं और कुछ इलाका श्रीधर रेड्डी साहब ले लिए हैं। तो ये 4 आदमी के बीच में तकसीम करके पहले रख दिए थे। मैं आने के बाद में भी बात हुई, गुफ्तगू हुई, क्या आपको अलग इलाका चाहते हैं क्या, उनके मेरे पूछे हैं। तो मैं बोला हरगिज नहीं चाहिए, जरूरत नहीं, सबके साथ में मिलकर काम करूंगा, मेरे लिए ऐसा फर्क नहीं है। मुझे बोला हूं मैं सबके साथ मिलकर करूंगा, मेरे को कोई शान की काम जरूरत नहीं, मैं अंदर जाके मोहल्ले में फिरने के चार्ज नहीं कर रहा हूँ। मैं जो करना है मैं मेरे घर पे ही बैठ के कर सकता हूँ, मैं आप लोगों से जुड़ के कर सकता हूँ। मैं चाहे तो उनके मकान में जाके बात करके आपको मैं बाजार में सबके वैसा वो लेके उधर इधर फिरना, वो वीडियो फिरा लेना, वो न्यूज़ को देना, पेपर में देना, ये सब जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों से बोल दिया हूँ, जिम्मेदार हजरात से, वो भी मान लिए, क्योंकि अननेसेसरी रिपोर्ट आ जाती। अब किसी को दिए हुए इलाके से मेरे को देने से फर्क पैदा हो जाता। क्यों, ये फर्क की जरूरत क्या है? काम तो करते हैं एक ही इतना भाई, सब काम एक ही सिस्टम को, क्यों हमारे पास फर्क होना है? तो इस वजह से मेरे भाइयों, हमारे पास फर्क बिल्कुल नहीं है, हम मिलके जाना समझेंगे, मुलाकात तो मिलके जा रहे हैं। तो इस वजह से अब दूसरे हम लोग उस दिन मीटिंग हो गया वक्त में चंद हजरात कुछ मसले मसाइल पेश करें, इसका जवाब नहीं मिला हमारे को। हम आप लोगों से जिम्मेदार हजरात से पूछे ही, अब तो इलेक्शन कोड आड़ा पड़ा है, दुनियावी काम के लिए भी चुनते हैं। बहरहाल जो है अल्लाह पाक इनको सियासती मैदान में अल्लाह पाक चुना है और आपके सामने तफसीली बात इन्होंने रखा है। पहले मेरा ईमान, मेरा दीन, फिर उसके बाद तीसरी चीज जो है ये दुनिया का निजाम। बहरहाल जो है बहुत अच्छी बात जो है साहब ने कही है। अब जो है अब तक हमारे नंदियाल में ऐसा देखने का मौका नहीं आया कि हमारे जो है सियासतदान रहनुमा जनाब NMD फारूक साहब, डॉक्टर नौमान साहब और जो है ये भी जो है
ان کا دونوں کا ایک ہی رخ، پھر اس کے بعد ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب کا ایک ہی رخ، اور جو ہے یہ 3 لوگوں سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے، ہم تو آپ کا ہمیشہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ہم سے ہمیشہ جڑے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے وعدے کرتے وقت میں جو ہے جڑنے کی بات اور جو ہے سکسیس اور کامیاب ہونے کی بات جو ہے بھولنے کی بات، ایسا تو نہیں ہے۔ بہرحال یہ دنیا کا نظام ہے، ہمارے جو ہے مسلمان ہمارے جو بھی رہنما ہیں ان کے پاس تو ایسا نہیں ہے۔ بہرحال جو ہے ایک نئی چیز لے کر آپ لوگوں کو جو ہے آپ لوگوں سے دعا کی درخواست کرنے کے لیے سب لوگوں کو یہاں جمع کیے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ عبدالحاجی حضرت فون کرے تو عبدالسلام حضرت فون کرے تو کیا کی رہتا بول کر نہیں ہے، کچھ بھی ہمیں جو حساب کے پاس لیے نہیں، پیکج لے کر کسی کو جمع کرے نہیں۔ بہرحال جو صاحب کی گزارش کیا تھی، جو علماء کی دعائیں جو ہے بادلوں میں جو ہے جاتے ہیں، علماء کی دعاؤں کو اللہ سنتے ہیں، یہ بات ان کو پہلے ہی سے جو ہے گھوم رہی تھی۔ ہمیں بولے صاحب کہیں کو اتنا بیچے نہیں، سب کو جمع کر دی، انشاءاللہ ہمارے جو بھی رہنما ہیں ملت کے، ان کی کامیابی کے لیے اور آپ کی کامیابی کے لیے سب علماء کو جمع کریں گے، پھر اس کے بعد جو ان سے دعاؤں کی درخواست کریں گے، آپ فلاں تاریخ کو آگے تو اچھا رہتا بول کر آپ لوگوں کو بلائیں گے۔ بہرحال جو ہے آپ لوگ ہمارے بات کا لحاظ رکھے ہیں اور آپ جو ہے ہمارے بلانے پر جو ہے لبیک کہے ہیں۔ بہرحال میں جو ہے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایسے بھی جو شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمارے عبدالسلام حضرت تشریف لائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے جناب ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب کی اور ہمارے درمیان محمد شریف صاحب ہمارے دوست ہیں، آپ حضرات کے جو رفیق ہیں جو ہے حضرت حافظ محمد شریف صاحب حج کو تشریف لے جا رہے ہیں، ساتھ کی اور ان کی جو گلپوشی ہوگی، ساتھ نئے سیاستدان بن کر جو ہے ملت کی خدمت کے لیے قدم ڈالے ہیں اور ان کی بیچ میں سے جو ہے حج کے لیے بھی جا رہے ہیں۔ شریف بھائی سے بھی گزارش ہے، ابھی سے آپ کی دعائیں جو قبول ہوتے ہیں سب سے پہلے صاحب کے حق میں اور ہم سب کے حق میں جو آپ سے دعا کرنے کی جو ہے گزارش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ مولانا عبدالسلام صاحب جامع مسجد اور رفیع الدین صاحب مدرسہ نسوان، ان سے دونوں سے گزارش کروں گا کہ ہاتھ میں آپ دونوں لوگ حضرت شریف صاحب کو ڈالیں، اور شال پوشی کے لیے میں گزارش کروں گا مولانا محمد علی صاحب اور ہمارے حضرت عبدالغفور صاحب، حضرت جو ہے بزرگ شخصیت ہیں اور حاجی صاحب بھی ہیں اور بہت بڑے امام، استقامت والے امام بھی گزرے ہیں۔ جی اللہ خیر کرے۔ معافی چاہتا ہوں، میں اپنے بیچ میں حافظ شریف صاحب سے بھی گزارش کرنے والا تھا، یہ اس سال حج جا رہے ہیں ہمارے سب کے طرف سے، تو ہم سب مل کے بھیجتے نہیں ہیں، ہمارے سب دوستوں کے بیچ میں جا رہے ہیں آج، سچ مچ قابل کے آدمی ہیں اور کیا کچھ کرنا ہے تو صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، اس وجہ سے میں اس وقت میں حافظ صاحب سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں، جیسے بھی آپ پہلے مکے معظم میں قدم رکھیں گے اور کعبۃ اللہ پہ آپ کی تصویر پہلے آپ کے آنکھ کے سامنے کعبۃ اللہ ٹھہرے گا، تو اس وقت ہاتھ اٹھا کے اس ناچیز بندے کے لیے اور اس شہر کے لیے، ہمارے تمام امتیوں کے لیے دعا کیجیے۔ مولوی صاحب آج کے حالات تو آپ جانتے ہیں، آج کے ساتھ آپ سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں، جیسے بھی آپ مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جا کے حاضری ڈالتے ہیں، تو ہمارے سب کے طرف سے حضور کو اپنا سلام پیش کیجیے۔ میں مدرسہ سبیل الہدیٰ کے ذمہ داران سے اور خاص کر ہمارے محب یعنی حضرت حافظ وقاری عبدالحدیث صاحب سے اور عبدالسلام صاحب سے بھی
میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے یعنی تہ دل سے میرا شکریہ ادا کریں، میں اس بات کی درخواست کر رہا ہوں. اور اسی طرح ہمارے واضح میں یعنی ہمارے مولانا مولوی محبوب پاشا صاحب میرے پرانے دوست ہیں، ننجال بلانے والی شخصیت یہی ہیں، کیونکہ میرا ان کا تعلق نوبت پر 2 سے ہے، جبکہ پڑھنے کے زمانے سے ہے. اللہ حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میں حضرت والا سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں ہمارے دونوں کے درمیان میں کچھ کمی بیشی تو معاف فرما دے، اور دیگر علماء کرام سے بھی یہی میری عاجزانہ اپیل ہے. السلام علیکم. آپ اچھے اخلاق والے ہیں، نام بھی جو ہے آپ کا شریف ہے. آپ سے جو ہے کس کو تکلیفیں ہوگی، بہرحال جو ہے سب کے لیے دعا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دوست، عزیز بزرگ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہو. ہمارے ملت کے رہنما ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب نیشنل گروپ آف کالجز کے ذمہ دار وہ سیاست میں آنے کے لیے پر اس مدعے پر یہاں جمع ہوئے، اور دوسرا کوئی مدعا ہمارا نہیں. بہرحال جتنے بھی احباب ہمارے گروہ پر آئے ہیں وہ تمام احباب کا نام بنام لے کر میں مرحبا اہلا و سہلا کہتے ہوئے جتنا وقت آپ حضرات یہاں دیے ہیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صدر جلسہ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ حضرت کے حق میں اور شریف صاحب کے حق میں، اور اسی طرح دعا کے بعد میں پوری جماعت کو، پورے آئے ہوئے مہمان کو، علماء کرام کو، حفاظ کرام کو، معاہدین کو سار کی طرف سے انشاءاللہ دعوت کا نظام ہے. مسجد کے صحن میں دسترخوان انتظار کر رہا ہے. دعا کے بعد میں سارے احباب دسترخوان پر تشریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. تجھ سا پیوست سب ہے، جدا کون ہے؟ غم کے ماروں کا حاجت روا کون ہے؟ تو احد، تجھ سا کوئی خدا کون ہے؟ تو عظیم صفا، تو عطائی عطا، تو عظیم صفا، تو عطائی عطا. تیرا محبوب کونین شمس و ضحا، تیرا محبوب کونین شمس و ضحا. اور شاہین جنت میں جکڑا ہوا، اور شاہین جنت میں جکڑا